أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنان کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے محرم کے مہینے کا 28 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ آج حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ بن کا تو اب حضرت یوسف کر کو بولے نہیں، بن یعقوب کا تو یعقوب کے بیٹے، بن اسحاق کا تو اسحاق کے بیٹے یعقوب، بن ابراہیم کا تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق، بڑے مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کا حالات اور واقعات عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 7 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارام میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روزے روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار بیٹے کے پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت اور سلطنت سے بھی نوازا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے گزر جانا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور ایک برتن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یاسین شریف شروع سے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے گئے اور کفار کی طرف مٹی پھینکتے ہوئے ان کے بیچ سے گزر گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ دلائل النبوہ بیہقی 7-8 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کفارہ کا تو بدلے میں جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی 177 ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں،
قبرستان جانے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء اللہ بکم اللاحقون۔ اس کا ترجمہ آپ کو: اے قبرستان میں بسنے والے مومنوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ابو داود 3237 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، مریض یا مردے کے پاس بھلی بات کہنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم بیمار یا مردے کے پاس آؤ تو بھلی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے تمہارے باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 2168 سلمہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھواں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، نماز میں سستی کرنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ایسی نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت اور سستی بھرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھ کر صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ سورہ ماعون میں 4، 5، 6 آیات میں ہے سو نماز میں سستی نہیں کرنا کر کو۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں، مال اور دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہرانہ مال اور دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر سے کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سورہ فجر میں 15 آیت میں ہے سو یہ۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں، جنت کے دروازے کی چوڑائی کتنی حقیقت کو۔ سالم علیہ رحمۃ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کے جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی اس کی چوڑائی سوار کی 3 برس کی مسافت کے برابر ہوگی جو گھوڑے کو خوب دوڑانا جانتا ہو۔ دروازے کی اس قدر چوڑائی کے باوجود جب میری امت اس میں سے گزرے گی تو بھیڑ کے سبب اس پر سے گزرنا دشوار ہو جائے گا۔ ترمذی 2548 کے ریفرنس میں سے۔ نوواں قصہ طب نبوی سے علاج، پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زیتون کے تیل کو بطور سالن استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 3319 عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں گے تو زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، آلیو آئل سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، مجلس میں آتے اور جاتے وقت سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر ختم مجلس سے پہلے اسے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے، پھر اٹھے۔ الادب المفرد 1008 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 8 محرم کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 9 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔